اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد شرح ضابط هذا الباب باب الاشتغال۔ ہماری بحث جو ہے آج باب اشتغال میں ہے، تو پہلے ہم متن کو چھوڑیں گے، پھر شرح کو پڑھیں گے، اس کے بعد متن کی طرف آئیں گے۔ تو باب اشتغال کے حوالے سے ہے، تو اس باب کے لیے بہت سے قواعد ہیں جو آہستہ آہستہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اشتغال کا ویسے لفظی جو معنی ہے مشغول ہو جانا، کسی سے روگردانی کرنا، یعنی وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے دوسرے سے قطع تعلق کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشتغال، یعنی مشتغل ہونا، کسی سے صرف نظر کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو لغوی معنی ہے وہ اصطلاحی معنی ہے، لیکن اصطلاحی میں وہ الفاظ مختلف ہوں گے تھوڑے سے۔ تو اشتغال میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک اسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، اسم، اس کے بعد ایک فعل، اور اس کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ فعل جو ہے ضمیر میں عمل کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ فعل جو ہے ضمیر میں عمل کریں گے، اس اسم سے وہ عمل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف نظر کرے گا، اسی سے اس کو اشتغال کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ فعل مشغول ہوتے ہیں اپنے ما بعد آنے والے ضمیر کے ساتھ، اور ما قبل کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا، تو صرف نظر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اشتغال کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور یہ جو اشتغال ہے وہ تقریباً 3 مثالوں سے وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پہلے اسم ہوتا ہے، اس کے بعد فعل ہوتا ہے، اور وہ فعل کسی اسم میں عمل کر رہا ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اور وہ اسم جو ہے کسی ضمیر میں عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ تو یہ مشغول کی 2 طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے اشتغال جو ہے جس ضمیر میں وہ فعل مشتغل ہوں گے، اس مشتغل جو ضمیر ہے، مشغول جو ضمیر ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے ظاہراً مجرور ہوں گے، لیکن محلاً فعل کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، محلاً منصوب، اور ظاہراً جو ہے وہ با حرف جر وغیرہ کی وجہ سے وہ مجرور ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کی جو مثال ہے سب سے پہلے جو بیان کرتے ہیں، زیدن ضربتہ۔ زیدن ضربتہ، اس میں جو ہے زیدن جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں، تو پھر یہ ضربت، ضربہ فعل، تو فاعل، اور ہو اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور یہ ضربہ فعل جو ہے وہ پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے زیدن کا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی تعلق اور رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ یہاں پہ بنتی تو 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اسی طرح بنے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو رفع بھی آپ دے سکتے ہیں، زیدن کو زیدن پڑھے، زیدن ضربتہ میں آپ زیدن ضربتہ پڑھے، تو پھر اس صورت میں زید مبتدا ہوں گے، ضربتہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ خبر ہو جائیں گے۔ زید مبتدا، ضربتہ اس کے لیے خبر، یعنی فعل و فاعل جملہ مل کے جو ہے جملہ خبریہ بنے گا اس کے لیے، مبتدا کے لیے، اگر مرفوع پڑھیں گے تو۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں زیدان کو، لیکن یہ جو ضربتہ ہے اس سے پہلے بھی ایک ضربتہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر محذوف لانا پڑے گا، یعنی یوں کہنا پڑے گا، ضربت زیدن ضربتہ۔ تو یہ اس وقت جو ہے اس کی یہ جو الفاظ ہے، میں اصل میں یہ قطر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی خارج سے نہیں بیان کرنا ہوتا، سب اسی الفاظ کے ساتھ جس طرح اصول ہوتا ہے اسی طرح بیان کرنا ہوتا ہے، تو مشکل ہوتا ہے اس کو بیان کرنا۔ تو اس لیے یہ تیسری جو صورت ہے، اس میں زیدن کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے منصوب پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ضربتہ ہے، ضربت فعل و فاعل، ہو مفعول ہے، تو اس سے پہلے زیدن کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے ایک ضربتہ کو پھر ایک مقدر لانا پڑے گا، ث کو، ضربت زیدن ضربتہ۔ تو یہاں پہ جو ضربتہ پہلے لائیں گے تو اس کو کہتے ہیں مفسر، اور یہ ضربتہ ثانی اس کے لیے مفسر بنے گا۔
یعنی یہ ضربت ثانی اس کے لیے مفسر بنیں گے، مفسر نہیں، مفسر بنیں گے ضربت اولا کے لیے. تو پھر یہ ضربت ثانی جملہ مستأنفہ بنے گا. جملہ مستأنفہ یعنی جس کا کوئی صلہ نہیں ہوتا، اس کے جو محل اعراب نہیں ہوتا، جملہ مستأنفہ شمار کریں گے، یعنی الگ ایک جملہ شمار ہوگا. تو ضربت زیدن ضربتہ. تو یہ 3 ترکیبیں ہیں جو اس حوالے سے یہاں پر بیان کرتے ہیں. ایک پہلا طریقہ جو ہے مہمل قرار دینا ہے زیدن کو ہی. دوسرا طریقہ آپ نے اس کو رفع دینا ہے، مابعد جملے کو آپ نے خبر بنانا ہے، ٹھیک ہے. 2. تیسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل کو حذف رکھنا ہے اور بعد میں آنے والا جو فعل ہوگا اس پہلے والے فعل کی کیا ہو جائے گا، فعل محذوف کی تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے. تو 3 توجیہ ہے جو یہاں بیان کرتے ہیں یہ. اور اسی طرح باقی بھی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر کیسے تفسیر کرنا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. شرح ضابط ھذا الباب، اس باب اشتغال کا جو ضابطہ ہے، قانون ہے، دستور ہے. ان یتقدم اسم، سب سے پہلی چیز یہ ان مفسرہ ہے جو اس باب اشتغال کی تفسیر کر رہے ہیں. ان یتقدم اسم، پہلے ایک اسم مقدم ہو. پھر ویتأخر عنہ فعل، پھر اس کے بعد فعل رکھے. یعنی یتقدم اور یتأخر، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ نے اسم کو مقدم کرنا ہی ہے، اس کے بعد فعل کو لانا ہی ہے. ایسا نہیں کہ مثلا فعل پہلے اسم مقدم ہو، ایسا نہیں ہے. فعل پہلے اسم مقدم کریں، پھر اس کے بعد فعل لائے، اور وہ فعل کس میں عمل کریں گے، وَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ فِعْلٌ، اس اسم کے بعد فعل لائیں گے اور وہ فعل عامل عمل کریں گے کس میں، فی ضمیر ہی، اپنے ماں بعد آنے والی ضمیر میں. وَيَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ، اور یہ جو فعل ہوگا مثلا زیدًا ضربتہ میں ضربتہ، یہ جو فعل ہوگا بحیث لو فرغ، اگر آپ اس کو فارغ کریں، یعنی بالکل اکیلا کریں، علیحدہ کریں، من ذالک المعمول، اس معمول سے، یعنی یہ جو معمول زیدن سے، ٹھیک ہے، اس سے الگ کریں، فارغ کر دیں. وسلط علی الاسم، اور اسم پر کیا، ہاں یہ لو فرغ من ذالک سے مراد ضمیر سے فارغ کریں، ضمیر سے فارغ کریں، کیونکہ وہ اسم آ رہا ہے. اصل میں تینوں اعراب صحیح، اس لیے کوئی بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے معمول سے مراد وہ ضمیر ہے. بحیث لو فرغ من ذالک المعمول، اس ضمیر سے اگر اس کو فارغ کر دے، اس کے ساتھ مشغول کر دے. وسلط علی الاسم، اگر اس کو اسم پر مسلط کرے، زید پر، تو علی الاسم الاول، پہلے والے اسم جو کہ زید ہے، فعل سے پہلے، لنصبہ، تو وہ فعل و فاعل اس کو کیا دیں گے، مفعول بنا کر نصب دیں گے، یہ مراد ہے. یعنی زیدن ضربتہ میں ضربتہ کو اگر آپ ہو کے ساتھ علیحدہ کرے، ضربتہ کو زید کے ساتھ ملائے، تو وہ زیدن کو مفعول بنا کر کیا دیں گے، نصب دیں گے، یہ مراد. یہ مثال ذالک، اس کی مثال، زیدن ضربتہ، اس میں الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انکا، یقیناً آپ، لو حذفت الہا، اس ضربتہ میں ہا کو حذف کرے، بالکل ختم کرے. وسلط ضربتہ، اور ضربتہ کو مسلط کرے، لگائیں، ملائیں، کس کے ساتھ، علی زیدن، زید کے ساتھ. لقلت، اور آپ یوں پڑھیں، زیدن ضربتہ، تو وَيَكُونَ زیدن مفعولا مقدما، تو اس صورت میں زیدن جو ہے مفعول ہے مقدم ہوگا، اور یہ جو ضربتہ فعل فاعل مبتدا مؤخر، اس طریقے سے اس کا اعراب بنے گا، ٹھیک ہے. وَهَذَا مِثَالُ مَا، یہ اس چیز کی مثال ہے، اشتغل فیہ الفعل بضمیر الاسم، کہ جس میں فعل جو ہے ضمیر اسم سے کیا ہے، مشتغل ہے، یعنی ہاں سے مشتغل ہے، اور زیدان میں کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مفعول مقدم اور خبر مبتدا مؤخر، اس طریقے سے یہ پہلی جو مثال ہے اس کی تطبیق ہوئی ہے. ومثال ہو ایضاً، اسی طرح دوسری مثال، زیدن مررت بہ، زیدن مررت بہ میں فإن الضمیر، یہ جو ضمیر ہے مررت بہ کے اندر جو ضمیر ہے، وإن كان مجرورا بالباء، اگرچہ مجرور ہے کس کے ذریعے سے، با کے ذریعے سے، الا انہ، مگر یہ جو ضمیر ہے، فی موضع نصب بالفعل، فعل کی وجہ سے وہ موضوع نصب ہے، اس کے لیے منصوب بن رہا ہے. کیوں،
یہ یہاں پہ یوں کہ اصل میں یوں ہوتا ہے مررتو زیدن، یہاں پہ بھی وہی ہے. یعنی اگر آپ بھی کے ہی ہا کو حذف کرے، ختم کرے، اور مررتو فعل کو اگر مسلط کرے اس میں اول زیدن کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے زید خبر مقدم اور مررتو مبتدا مؤخر لازم آتا ہے. تو محلاً یہ منصوب فعل کی وجہ سے اور ظاہراً بھی با حرف جر کی وجہ سے یہاں زیدن مرتبی میں مجرور واقع ہو رہا ہے. تو یہ ایک پہلی صورت، یعنی پہلی صورت اس میں یہ تھا کہ مشغول اشتغال میں کہ اسم مقدم ہو، اس کے بعد فعل آئے اور وہ فعل ضمیر میں عمل کرے. تو یہ بیان ہو گئی، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت ہے فعل اسم پہلے آئے، بعد میں فعل آئے اور اس کے بعد ایک اسم آئے اور وہ اسم جو ہے ضمیر میں عمل کر رہا ہو. تو یہ اس کی مثال ہے، یہ ابھی جو آ رہے. وَمِثَالُ مَا اشْتَغَلَ فِيهِ الْفِعْلُ بِاسْمِ عَامِلٍ فِي الضَّمِيرِ. یہ اس طریقے سے پڑھنا پڑے گا تاکہ معنی صحیح بن جائے. وَمِثَالُ مَا اشْتُغِلَ فِيهِ الْفِعْلُ، اور وہ مثال جہاں پر فعل مشغول ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بِاسْمٍ، اسم کے ساتھ. فعل مشغول ہوتا ہے اسم کے ساتھ، اور وہ اسم جو ہے عامل فی الضمیر، خود فعل ضمیر پر عمل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اسم ضمیر میں عمل کر رہا ہوتا ہے. نحو قولک، جیسے کہ آپ کا قول زیدن ضربت اخاہ. تو یہاں زیدن جو ہے اس میں مقدم ہو گیا، ضربت فعل و فاعل، پھر یہ ضربت نے عمل کیا ہے کس میں؟ اخاہ، اسم میں. اخ اسم میں جو کہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اور یہ جو اخا اسم ہے وہ ضمیر میں کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. یعنی اخاہ، اس نے ہو پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے فَإِنَّ ضَرَبَ عامل، ضربہ عامل ہے فی الاخ، اخ کے لیے. ضربہ نے عمل کیا ہے اخ میں، اور اخ جو ہے نصباً علی المفعولیت، یہ مفعول کی بنا پر یہ اخ کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے. والاخ عامل، اور یہ اخ پھر عمل کر رہا ہے پھر ضمیر، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے اخاہ اس میں عمل کریں گے، لیکن یہ عمل کرنا خفضاً بالاضافت، جر کا عمل کریں گے لیکن اضافت کی بنیاد پر، حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اضافت کی بنیاد پر. اخاہ یعنی مضاف مضاف الیہ کے عنوان سے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا جو ہے ترتیب ہے جو کہ یہاں پہ بیان کیا. تو یہاں پر آپ یوں تصور کریں، زیدن ضربتہ میں، زیدن مررت بہ میں، اور تیسری مثال زیدن ضربت اخاہ، زیدن ضربت اخاہ ہے نا، ہاں ضربت اخاہ. تو ان تینوں مثالوں میں آپ تینوں کو جمع کر کے اگر سمجھنا ہے تو یوں پڑھیں گے. تینوں مثال میں زیدن ضربتہ، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت اخاہ، ان تینوں مثالوں میں آپ رفع دے سکتے ہیں زیدن کو، اسم مقدم کو. جب آپ اس اسم مقدم کو رفع دیں گے تو ما بعد والا جملہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بنیں گے. یہ خبر مقدم، دوسرا مبتدا ہے، ہاں یہ مبتدا ہی بنیں گے چونکہ رفع دے رہے ہیں نا، رفع دے رہے ہیں تو یہ مبتدا بنیں گے. یہ ان تینوں میں زیدن ضربتہ میں بھی، زیدن مررت بہ میں بھی، زیدن ضربت اخاہ میں، تینوں میں زیدن مرفوع مبتدا ہوں گے اور ما بعد والا جملہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ان سب کے خبر بنیں گے. یہ ایک. لیکن اگر نہیں آپ اس کو نصب بھی دینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نصب دینا ہے تو اس صورت میں یہاں پر ان سب سے پہلے کوئی چیز آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف رکھنا پڑے گا، حذف رکھنا پڑے گا. زیدن ضربتہ میں بھی، زیدن مررت بہ میں بھی، اور زیدن ضربت اخاہ میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں محذوف رکھنا پڑیں گے ان سے پہلے. کیوں؟ چونکہ وہ جو ہے اس پر عمل کریں گے. یہ زیدن میں وہ عمل کریں گے تو اس کے لیے وہ مفعول بنے گا اور ما بعد والا جملہ اس کے لیے تفسیر بنیں گے. جیسا ابھی بیان کرا، ابھی بعد میں آنے والی ساری باتیں اسی پر ہے. یہ اس کی بھی تفسیر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور اگلے آنے والے درس کے لیے بھی، یہ جو ابھی پڑھیں گے آج. تو یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ جب اس کو زیدن کو نصب دے، زیدن ضربتہ کو پہلے لیں ہم تاکہ ایک ایک کر کے واضح کریں. زیدن ضربتہ میں زیدن کو اگر آپ نصب دیں گے تو یہاں پر کیا رکھنا پڑے گا؟ ایک فعل و فاعل کو حذف کرنا پڑے گا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ
زیدن اس کے لیے کیا بنے؟ مفعول بنے اور اس کو نصب ملے۔ تو آپ نے زیدن ضربتہ میں یہ کرنا ہے کہ زیدن سے پہلے ایک ضربتہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حذف رکھنا ہے۔ اصل یوں بنے گا زیدن ضربت زیدن ضربتہ، یوں پڑھیں گے۔ تو ضربتہ، یہ جو ضربتہ ہیں دوسرا والا، یہ ضربتہ تفسیر کریں گے کس کی؟ اس ضربتہ کی جو محذوف ہے، چونکہ ضربت زیدن میں نے زید کو مارا، ضربتہ اس نے اس کو مارا، تو اس طریقے سے میں نے زید کو مارا اور اس نے اس کو مارا۔ یہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ضربتہ کو پہلے حذف کرے تاکہ اس زیدن کو اس میں متقدم کو نصب دینے کے لیے۔ یہ پہلی صورت، یہاں پہ خود ضربتہ لائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری مثال، یہ الگ الگ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، مثالیں رکھنے نصب دیں گے سب میں، لیکن فرق ہے۔ مبتدا کا بنائیں گے تو دوسرے والے جملہ خبر بنیں گے، وہ آسان ہے، لیکن نصب دینے میں تھوڑا یعنی یہاں پہ بیان موجود ہے۔ دوسری مثال جو کہ زیدن مررت بہ، اگر آپ اس میں زیدن کو نصب دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے مررت بہ کیا ہے؟ فعل و فاعل اور با جار حرف جو ضمیر ہے وہ مجرور ہے، تو اس میں عمل کر رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو ظاہراً دیکھنے میں یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن محلاً منصوب ہے فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے، چونکہ مررتو ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ زیدن کو نصب دینا ہے تو ایک فعل کو حذف کرنا کیا پڑے گا؟ لازم ہے کہ آپ فعل کو حذف کریں، اس کے بغیر یہ مفعول نہیں بنے گا، وَإِلَّا وہ ایک علیحدہ جملہ بنے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ مررتو آپ نہیں لا سکتے، زیدن مررت بہ میں آپ خود لفظ مررتو کو زیدن سے پہلے نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ چونکہ مررتو جو ہے فعل متعدی ہے، تو آپ جب یہاں پر فعل متعدی لائیں گے تو اس سے پہلے بھی فعل متعدی کو لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی حرف جار مجرور کو لانا پڑے گا، چونکہ لازم کو متعدی بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 3 چیزیں، باب افعال کے الف، حرف جر کے ذریعے یہ اضافت وغیرہ، تو اس کے ذریعے سے متعدی لانا پڑے گا۔ تو اس سے جب آپ مررتو کو خود زیدن پر مقدم کریں گے تو یہاں پہ یہ لازم آتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک حرف جر کو لانا پڑے گا تاکہ اس کو پھر سے متعدی کرے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پہ ایسے فعل کو لانے کی ضرورت ہے جو متعدی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ لازم ہو۔ تو لازم جو ہے جاوزتو ہے، جاوزتو، تو جاوزتو زیدن، جاوزتو فعل و فاعل، زیدن مفعول ہو گیا، پھر مررت بہ، جاوزتو زیدن و مررت بہ، تو یہ جملہ پھر کیا بنے گا؟ صحیح بنے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے مررتو نہیں رکھ سکتے، جاوزتو رکھیں گے، چونکہ وہ فعل متعدی ہے، وہ جاوزتو لازم ہے، لازم کے لیے پھر سے حرف جر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی، وإلا جملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زیدن ضربت اخاہ، اس میں زیدن یہی ہے نا، زیدن ضربت اخاہ، اس میں زیدن کو اگر آپ نے نصب دینا ہے تو یہاں بھی ایک فعل کو پہلے حذف رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں بھی اسی طرح ہے، جس طرح زیدن مررتو بھی میں کہا ہے، مررتو جس طرح وہاں پہ پہلے میں ضمیر نہیں رکھ سکتا تھا، اسی طرح زیدن ضربت اخاہ میں ضربتو کو پھر وہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ چونکہ اگر ضربتو کو رکھیں گے تو آپ کا جو مقصد ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ مقصد کیا خراب ہوگا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے زیدن ضربت اخاہ، میں نے اس کے بھائی کو مارا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے زید کے بھائی کو مارا، یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ ضربتو کو پھر سے لائیں گے اس سے پہلے، زیدن اسم سے پہلے، نصب سے پہلے، تو اس صورت میں آپ کا جو مقصد تھا وہ بھائی پر مارنا تھا، وہ زید پر بھی صدق آ جائے گا، لوگ سمجھیں گے زید پر بھی مارا ہے، اس کے بھائی کو بھی مارا ہے، لیکن میرا جو متکلم کا جو کلام کا مقصد جو ہے صرف زید کے بھائی کو مارا ہے، تو اس لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یہاں پر ایک اہنتو کو حذف کریں گے، یعنی اہنتو زیدن، میں نے زید کی اہانت کی، وہ ضربت اخاہ، اور اس کے بھائی کو میں نے مارا، تو یہ مراد ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے زید کے بھائی کو مارا تاکہ زید کی اہانت ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ تو یہاں پہ ضربتو کو نہیں رکھ سکتے بلکہ اہنتو کو رکھیں گے۔
تاکہ یہ مقصد جو ہے متکلم کا جو مقصد جو ہے وہ واضح ہو جائے، چونکہ مقصد جو ہے بائی کو مارنا ہے زید کی اہانت کے لیے۔ اگر آپ ضربتو کو رکھیں گے تو زید کو بھی مارا، اس کے بائی کو بھی مارا، یہ صرف آتے ہیں اور یہ کلام کو خراب کر رہے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً بلاغت کے اعتبار سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو پھر جاوز، پہلے میں جاوزتو رکھا، اس سے پہلے میں ضربتو، اور اس میں اہنتو۔ تو اہنتو جو ہے یہ فعل و فاعل، زیدن مفعول، اس اعتبار سے اس زیدن کو نصب دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ابھی شاید وہ بیان ہو رہے ہیں اس میں۔ ہاں، اذا تقرر ھذا، جب آپ نے یہ سمجھ لیا، ثابت کر لیا، یعنی آپ کے لیے واضح ہو گیا، آپ کو یہ باتیں پختہ ہو گئی، فنقول، ہم پڑھتے ہیں، یجوز فی الاسم المتقدم، یہ جو زیدن ضربتہ میں، زیدن مررت بہ میں، زیدن ضربت اخاہ میں، ان تینوں میں ان یرفع بالابتداء، ان سب میں زیدن کو نصب دے سکتے ہیں، کس بنیاد پر؟ مبتدا کی بنیاد پر، بالابتداء یعنی مبتدا بنا کر۔ وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبریہ، اور بعد آنے والے جملہ جو زیدن ضربتہ میں، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت اخاہ میں، بعد والا جو زیدن کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس زیدن کے لیے کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے۔ وأن ينصب بفعل محذوف، وأن ينصب بفعل محذوف، یہ دیکھو یہاں پہ جملہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، یعنی اگر آپ رفع دیں گے تو بعد والا جملہ خبر بنے گا، لیکن اگر وأن ينصب، اگر آپ چاہتے ہیں کیا کریں؟ نصب دے دیں زیدان کو، تو پھر وأن ينصب نصب دے سکتے ہیں، لیکن بفعل محذوف وجوباً، یعنی فعل کو حذف رکھنا پڑے گا وجوباً، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا دے دے؟ زیدان کو نصب دے دے۔ یفسرہ الفعل المذکور، لیکن وہ فعل کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ فعل کو محذوف ہے نہیں ہے؟ چونکہ ہمیں یہ قاعدہ موجود ہے، چیزیں وہاں حذف ہوتی ہیں جہاں پر کوئی دلیل دلالت کرے کہ یہ چیز یہاں پہ حذف ہے۔ ابھی آپ ان سے پہلے اہنتو کو، جاوزتو کو، ضربتو کو حذف کریں گے تو کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پہ کوئی چیز کیا ہے؟ حذف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یفسرہ الفعل المذکور، یہ جو فعل مذکور ہے، فعل مذکور ضربتہ، یہ جو ہے اس کی اس زیدن سے پہلے فعل کے محذوف ہونے پر کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کرے، اس کی تفسیر کریں گے۔ فلا موضع للجملۃ حینئذ، یہاں حینئذ سے مراد اب یہاں پر جب یہ جو فعل مذکور اس فعل محذوف کی تفسیر کریں گے تو فعل مذکور کی حیثیت جو ہے لا محل لها من الاعراب کی حیثیت ہے، یعنی فلا موضع للجملۃ حینئذ، فلا موضع یعنی اس کے لیے جو جملے میں اب کوئی موضع نہیں ہے، وہ لا محل لها من الاعراب میں سے ہوگا۔ کیوں؟ لأنها مفسرۃ، چونکہ وہ ضربتو جو ثانی ہے، جو پہلے والے فعل کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ جملہ مفسرہ جو ہے لا محل لها من الاعراب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ رفع نصب کرنا تھا تو یہ ایک عنوان آپ کو بیان کیا۔ اب یہ تقدیرات کو بیان کرتے ہیں۔ وتقدیر الفعل فی المثال الاول زیدن ضربتو میں، یہ جو زیدن ضربتو میں اگر آپ مقدر رکھنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں گے ضربتو زیدن ضربتہ، دیکھو ضربتو زیدن ضربتہ، تو یہ ضربتو یہ ثانی ضربتو اولا کے لیے تفسیر ہے، تو یہ اس کے لیے لا محل لها من الاعراب میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وفی الثانی دوسرے میں کون سی؟ یعنی زیدن مررت بہ میں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ تقدیر جاوزت زیدن مررت بہ، تو یہاں جاوزتو رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی سوال کرتے ہیں جاوزتو رکھ سکتے ہیں، مررتو نہیں رکھ سکتے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں، دیکھو ولا تقدر مررتو، مررتو کو جاوزتو کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، وہ اپنے اسم تک بذات خود نہیں پہنچتا، یعنی وہ کسی اور کے ذریعے سے متعدی کرنا پڑتے ہیں، وہ خود نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو آپ اگر مررتو کو لائیں گے تو ایک بھی کو اضافہ کرنا پڑے گا، کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ مررتو بھی کو واضح کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ جاوزتو کو لائیں گے تو آپ کو بھی کو دوبارہ حرف جر اور مجرور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وجہ سے۔ دو
وفی الثالث تیسری جو بات ہے اس میں جو مقدر ہے احنت زیدن ضربت اخاہ، احنت زیدن ضربت اخاہ پڑھیں گے، زیدن ضربت اخاہ میں ولا تقدر ضربت، یہاں پہ ضربت کو نہیں رکھیں گے، یعنی زیدن ضربت اخاہ میں ضربت کو مقدم نہیں کریں گے، حذف نہیں رکھیں گے، کیوں؟ لأنک لم تضرب الا الاخ، چونکہ آپ نے جو مارا ہے فقط کس پر مارا ہے؟ اس کے بائی کو مارا ہے، لیکن زید کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ذریعے سے اہانت کرنا ہے، زید کی اہانت کے لیے اس کے بائی کو مارنا ہے، تو آپ جو ہے اہانتو کو رکھیں تاکہ متکلم کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو جائے، وہ کہنا یہ چاہتے کہ میں نے زید کے بائی کو مارا ہے نہ کہ زید کو۔ تو اگر آپ یہاں پہ ضربتو زیدن ضربت اخاہ پڑھیں گے مقدر میں تو یوں ہوگا زید کو بھی مارا، زید کے بھائی کو بھی مارا، یہاں پہ یہ مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا مقصد جو ہے فقط بائی پر مارنا ہے، اس لیے آپ جو ہے احنتو کو مقدر رکھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو مارنا جو ہے زید کی اہانت کے لیے کی ہے، مارا تو فقط آپ نے زید پر ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمْ، اب جان لے ان للاسم المتقدمی، یہ جو اسم متقدم ہے علی الفعل المذکور، جو فعل مذکور یعنی فعل سے پہلے جو اسم ہے، زیدن ضربتہ، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت اخاہ، ان سب میں جو اسم مذکور ہے اس کی خمس حالات، اس کی کل کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں ہیں، یعنی فعل باب اشتغال میں جو زیدن ہے اس میں مشغول کے لیے 5 صورتیں ہیں، ان میں سے فتارتاً پہلی صورت یترجح نصبہ، زیدن کو نصب دے دے، یہ مرجح ہے، ٹھیک ہے۔ وتارتاً یجب، یعنی یجب نصبہ، نصب دینا یا راجح ہے یا واجب ہے، 2۔ وتارتاً یترجح رفعہ، رفع دینا راجح ہے، 3۔ وتارتاً یجب، اور کبھی جو ہے رفع دینا واجب ہے، 4۔ کل 4 ہو گئے۔ آگے ایک اور وتارتاً یستوی الوجہان، کبھی رفع نصب دونوں میں سے کوئی بھی آپ دے دیں، آپ کی مرضی ہے، تو یہ کل ملا کے جو ہے تقریباً 5 ہو گئے۔ تو زیدن ضربتہ، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت اخاہ میں آپ کے لیے زید کے اعتبار سے اعراب کو دیکھا جائے تو 5 وجوہات یہاں پر بیان کرتے ہیں، یا رفع دینا واجب ہے یا نصب دینا واجب ہے، یا رفع دینا ترجیح ہے یا نصب دینا ترجیح ہے، یا دونوں آپ کے لیے مساوی ہے، یہ کل 5 ہو گئے۔ اب شروع کر رہے ہیں فَأَمَّا تَرْجِيحُ النَّصْبِ فَفِي مَسَائِلٍ، سب سے پہلے نصب دینا جہاں پر مرجحات ہے، ترجیح ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن چند مسائل میں 3-4 مسائل ہوں گے وہ بیان کریں گے، پھر واجب نصب کو بیان کریں گے، پھر واجب رفع کو بیان کریں گے، پھر واجب ترجیح رفع کو، پھر مستویان کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے فَأَمَّا تَرْجِيحُ النَّصْبِ فَفِي مَسَائِلٍ، یہاں پہ نصب دینا ترجیح ہے زیدن کو، وہ چند مسائلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل مذکور سے پہلے اگر فعل طلب میں سے ہو، فعل طلب جو ہے امر، نہی، دعا، تمنی، استفہام، عرض، یہ سب جو ہے طلب ہے، فعل طلب جو یعنی تقریباً 20-19 تک ہے بونی وغیرہ میں، تو یہ فعل طلب جو ہے اگر اس کے بعد آ جائے، اس سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں فعل طلب ہو، یعنی فعل مذکور جو باب اشتغال میں اگر وہ فعل طلب میں سے ہو تو اس وقت اس اسم کو جو اس سے متقدم ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نصب پڑھنا چاہیے، اور یہ ترجیحات میں سے ہے۔ اب اس کے مثال جو ہے یہاں پر بیان کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے مصنف پر جو ہے اشکال آتے ہیں۔ بعض قرآن کی آیت ایسی ہے جہاں پہ فعل طلب آنے کے باوجود وہاں پہ اس سے پہلے والے اسم کو کیا پڑھا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے، منصوب نہیں پڑھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے فعل طلب سے پہلے اگر اسم ہو تو اس میں مشتغل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ نصب کے ساتھ، یہ راجح ہے، لیکن قرآن میں ہم مطالعہ کریں تو یہ نظر آتے کہ وہاں پہ رفع پڑھا ہے، تو اس کا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ مصنف ان کے جوابات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اس بحث کو تقریباً پہلے جز کو ختم کرتے ہیں، یہ مسئلہ اولا کو۔ منہا، ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ ان یکون الفعل المذکور فعل طلب، یہ جو فعل مذکور ہے فعل طلب میں سے ہو، وہ فعل طلب کیا ہے؟ الامر ہے، والنہی ہے، والدعا ہے، والتمنی وعرض، یہ جتنے بیان کر رہے ہیں۔ کقولک، جیسے کہ آپ کا قول زیدن
کیا ہے؟ اضرب ہو، اضرب ہو ہے، ہاں اضرب ہو ہے، زیدن اضرب ہو، اضرب ہو فعل امر ہے، طلب ہے، تو ایک وزیدن لا تہن ہو دو نہیں ہے، اللہم عبدک ارحم ہو، یہ ارحم ہو، اللہم عبدک ارحم ہو یعنی ارحم ہو، تو یہاں پر یہ سارے جو فعل طلب سے پہلے جو اسم واقع ہوا ہے ان میں کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے نصب پڑھنا ہے، اور یہ مرجحات میں سے ہے، مرجحات نصب میں سے مصنف کے نزدیک۔ کیوں یہ سب میں نصب پڑھیں گے؟ چونکہ فعل طلب سے پہلے آئے ہیں، فعل طلب ان کے بعد میں آئے، تو یہاں پہ نصب پڑھنا مرجحات میں سے ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ النَّصْبُ، اب دلیل دے رہے ہیں، یہاں پہ نصب دینا مرجح ہے، رفع نہیں دے سکتا، نہ آپ واجب سمجھیں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الرَّفْعَ، اگر آپ یہاں پر ان زیدن اضربہ، زیدن لا تہنہ، اللہم عبدک ارحمہ، ان تینوں میں اگر آپ زیدن کو رفع پڑھیں گے تو یستلزم الاخبار بالجملۃ الطلبیہ عن المبتدا، تو یہ لازم آتے ہیں کہ آپ خبر دے رہے جملہ طلبیہ سے، جملہ طلبیہ سے خبر دے رہے ہیں، اور یہ زید کیا ہو جائے گا؟ پھر مبتدا بنے گا، یعنی یوں زیدن اضربہ میں آپ زیدن اضربہ، زیدن لا تہنہ، اللہم عبدک ارحمہ، یہ ان سب میں اگر آپ یوں پڑھیں گے رفع کے ساتھ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ مبتدا ہو جائے گا، اس کے ما بعد والا جملہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ اور یہ خبر ہونا مشکل کیوں ہے؟ چونکہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ منطق میں خبر کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ یحتمل الصدق او الکذب، ہاں یہ جو ہے نا وہ کتاب میں وبالکذب ہے، ہماری اشتباہات جو ہے نا، میں نے یہ آپ جا کے دیکھیں تقریباً ساری کتابوں میں یحتمل الصدق والکذب ہے نا، یہ غلط ہے، والکذب نہیں ہے۔ ہاں خبر میں یا خبر جھوٹ ہوتی ہے یا سچ ہوتی ہے، جھوٹ اور سچ دونوں نہیں ہوتے، یہ عبارت جو ہے نا متن غلط لکھے ہوئے ہے، وہ وہاں پہ میں نے وہ پڑھاتے وقت اس وقت بھی انتباہ کیا تھا لڑکوں کو، چونکہ وہ منطق جو یہاں پہ پاکستان میں تو یاد نہیں ہے عبارت، ہم نے غلط سمجھا ہوا تھا عبارت کو، تو یحتمل الصدق والکذب یہ نہیں ہے، وہ یحتمل الصدق او الکذب، چونکہ خبر جو ہے یا سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ دونوں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یعنی او الکذب ہے، یہ واو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خبر جملہ خبریہ میں ہمیشہ ہم نے منطق میں جو ابھی پڑھ کے آیا کہ جس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر وہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے، سچ ہونا یا جھوٹ، سچ اور جھوٹ دونوں میں سے ایک ہوتے ہیں، تو اب یہ موجود ہے۔ تو فعل طلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حق پر ہوتے ہیں، انشاء ہوتے ہیں، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے اضرب ہو پھر اس میں جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے، بھائی وہ امر ہے، انشاء ہے، انشاء جو ہے آپ جب اس کو عمل کرنا ہی پڑتا ہے، واجب ہے تو عمل کریں گے، عمل کریں گے تو انشاء ہوگا، انشاء حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ جو احتمال صدق والکذب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ زیدن اضربہ میں زید مبتدا اضربہ کو خبر قرار دیں گے تو اضرب خبر بن ہی نہیں سکتے، کیوں؟ چونکہ وہ انشاء ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بہت بہترین متن ہے جو منطق کو بھی ساتھ ساتھ حل کرتے، دیکھو اضربہ لا تہنہ ارحمہ، یہ سب نہیں ہے، طلب ہے، طلب پر دلالت کرنے والے تمنی، اعراض، استفہام، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں احتمال صدق او الکذب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تصور صدق و کذب ہوتا ہی نہیں، اس میں وہ انشاء ہے، انشاء جو ہے صدق اور کذب پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایسی چیز کو خبر بنا رہے ہیں جو خبر بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ زید کو اگر زیدن اضربہ پڑھیں گے تو خبر آپ ایسی چیز کو دے رہے ہیں جو انشاء ہے، انشاء خبر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، چونکہ اس میں خبر وہ ہوتے ہیں جس میں احتمال صدق او الکذب ہو، یہ اضرب احتمال صدق اور کذب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات آگے بیان کر رہے ہیں، یستلزم الاخبار، خبر دینا لازم آتے ہیں بالجملۃ الطلبیہ، جملہ طلبیہ پر، عن المبتدا جو کہ مبتدا کا، زید مبتدا، جملہ طلبیہ جو کہ اضربہ لا تہنہ ارحمہ، یہ خبر بنیں گے۔ وہو خلاف القیاس، دیکھو وہ خود کہہ رہے ہیں یہ قیاس کے خلاف ہے، قیاس یہ ہے کہ اضربہ انشاء ہے، اس کو خبر بننا ہی نہیں چاہیے، آپ ایسی چیز کو خبر بنا رہے ہیں جو قاعدے دستور کے مطابق کیا ہے؟ مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہا، اب دوسری جو علت، کیوں یہ جو
انشاء ہے، طلب ہے، وہ خبر نہیں بن سکتے، لأنها لا تحتمل الصدق والکذب، اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ پہلی صورت جو مصنف نے بیان کیا۔ مصنف کے نزدیک یعنی یہ جو باب اشتغال میں فعل مشتغل سے پہلے آنے والے اسم کے 5 اعراب بیان کیے، یا نصب ترجیح، یا نصب واجب، یا رفع ترجیح، یا رفع واجب، یا مستویات، یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ نصب دینے کی ترجیحات میں مسائل بیان کیے، اس میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر فعل مشتغل جو ہے اگر فعل طلب میں سے ہو، امر نہیں استفہام میں سے ہو، تو اس سے ماقبل والا جملہ جو ہے کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا مرجح ہے، اور دلیل ہی فعل طلب سے دیا، فعل طلب ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، تو یہ خبر بنانا پڑے گا فعل امر کو، طلب کو، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مصنف پر اشکال کرتے ہیں، مصنف پر اشکال یوں کرتے ہیں، بھئی مصنف کو وہ یہ پہلے والا تقریباً جو ہے جو اشکال پہلے اشکال کو کرتے ہیں، پھر مصنف جو ہے پھر یہاں پہ دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے اشکال یہ کرتے ہیں، اشکال کو پہلے سمجھیں۔ اشکال یہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں جو ہے اعراب کو سمجھنے سے ترجمہ بھی اختلاف ہو جائیں گے، ترجمے میں بہت کافی اختلافات آئیں گے، جو ہم نے جو پہلے بیان کیا وہ ترجمہ نہیں رہے گا پھر، چونکہ یہاں مبرت الگ بیان کر رہے ہیں اور یہ سیبو ہے تقریباً وہ الگ بیان کر رہے ہیں یہ یہاں پہ۔ تو یہاں پہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا تھا اگر فعل مشتغل طلب میں سے ہو تو اس صورت میں اس سے پہلے آنے والے اسم کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ نصب پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ پھر خبر نہیں بنا سکتے جملہ طلبیہ کو، یہ خلاف دستور قاعدہ ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ تو یہاں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ کیا پڑھا ہے؟ اس میں مرفوع ہے، سارقو بھی مرفوع ہے اور سارقہ بھی مرفوع ہے، اور فاقطعوا کیا ہے؟ جملہ طلبیہ ہے۔ تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ نصب پڑھ سکتے ہیں، مرجح ہے، رفع نہیں پڑھ سکتے چونکہ فعل طلب کو خبر لانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ تو فعل طلب فاقطعوا کیا ہے؟ فعل امر ہے جو کہ جملہ طلبیہ ہے، تو یہاں پہ سارقو اور سارقتو کو کیا پڑھا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے۔ اسی طرح یہ الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار اور مرد، ان دونوں پر فجلدوا کل واحد منہما، ان پر 100 کوڑے مارے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو 100 کوڑے مارنے کے لیے کہا ہے بدکار عورت مرد کو۔ تو اب یہاں جو ہے فجلدو کیا ہے؟ فعل طلب ہے، اور اس سے پہلے والا جو اسم ہے وہ الزانی والزانیۃ والزانی دونوں کیا ہے؟ مرفوع ہے، یہاں پہ تو مرفوع ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ فعل طلب ہو تو اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ نصب پڑھنا مرجوح ہے، تو یہاں پہ رفع نہیں پڑھ سکتے چونکہ جملہ طلبیہ کو خبر بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ مصنف پر یہ اشکال کرتے ہیں لوگ، یعنی خود مصنف اس اشکال کو حل کر رہے ہیں خود۔ یہ پہلے ہم اشکال کو پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا جواب پڑھنے میں آسان ہو جائے۔ وَيُشْكِلُ، اشکال کرتے ہیں، عَلَى هَذَا، اس بحث پر۔ کوئی آ کر کہتے ہیں بھائی فعل طلب جو ہے جملہ خبریہ نہیں بن سکتے، اگر بنائیں گے تو پھر رفع دینا پڑے گا۔ تو یہ اس اشکال کا جواب نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ آیت فَإِنَّهُ نَظِيرُ قَوْلِكَ، یہ آپ کے اس قول کا نظیر ہے جو آپ عربی میں عام بولتے ہیں، زَيْدًا وَعَمْرًا اضرب أَخَاهُمَا، زَيْدًا وَعَمْرًا اضرب أَخَاهُمَا، اضرب کیا ہے؟ فعل امر طلب ہے، اور زیدن و عمران کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اب آپ کے مطابق مصنف کو اشکال کر کے کوئی کہتا ہے یہاں آپ جو ہے زیدن و عمرون نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کے مطابق تو موجود ہے، تو کیا کریں؟ وَإِنَّمَا رُجِّحَ فِي ذَلِكَ النَّصْبُ، یہاں پہ راجح جو ہے کس کو ہے؟ نصب کو ہے، نصب پڑھنا۔ کیوں؟ لِكَوْنِ الْفِعْلِ الْمَشْغُول، یہ جو فعل مشغول ہے، یعنی فعل مشغول جو ہے فعل طلبین، یہ فعل طلب ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح دوسری آیت قولہ تعالی الزانیۃ والزانی فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، یہ قرآن کی آیت موجود ہے، 100 کوڑے مارے۔ تو یہاں فَاجْلِدُوا فعل طلب ہے، فعل مشغول، اور اس سے پہلے الزانیہ والزانی اسم ہے جو کہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔
والقراء السبع قد اجمعوا، دیکھو حتیٰ کہ قراء میں بھی اختلاف نہیں ہے، قراء سبع جو مشہور ہے وہ بھی کیا پڑھتے ہیں، اس کو مرفوع پڑھتے ہیں علی الرفع، رفع کے ساتھ، فی الموضعین دونوں آیتوں میں۔ تو یہاں پہ سوال نشان اس لیے چونکہ اب آپ کیا کہتے ہیں، مصنف کو کوئی آ کر کہتے ہیں قرآن نے تو جملہ طلبیہ فعل مشغول جملہ طلبیہ ہونے کے باوجود اس سے ما قبل والے اسم کو کیا پڑھا ہے، رفع پڑھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رفع نہیں پڑھ سکتے، جملہ طلبیہ خبر نہیں بن سکتے، تو یہ کیا ہے پھر قرآن کی یہ آیت کیا ہے؟ وقت اجیب عن ذلک بان التقدیر، تو مصنف نے یہاں پہ ان کو جواب دیا ہے، وقت اجیبہ مصنف نے جواب دیا ہے، اجیبہ یعنی خود مصنف کہہ رہے ہیں خود، یعنی میں جواب دوں گا عن ذالک ان دو آیتوں پر، یعنی الزانی والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور السارق والسارقہ دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ بِأَنَّ التقدیر، تو یہاں پر بھائی آپ جو ظاہراً سمجھ رہے ہیں نا، جو چیز ظاہر میں دیکھ کے فوراً فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مصنف سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ظاہر میں دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہاں پہ محذوف کو رکھنا پڑے گا۔ یہ قاعدہ جو ہے میں نے نہیں بنا، مصنف یوں کہنا چاہتے ہیں، قاعدہ جو ہے عربی قاعدہ ہے، دستور ہے، قواعد عرب ہے، تو خلاف قیاس چیز میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو وہاں پہ کوئی چیز کیا کرنا پڑے گا، تقدیر میں رکھنا پڑے گا، تاکہ یہ مشکل نہ آئے۔ واقعاً ایک جملہ طلبیہ کا خبر کی جگہ پر آنا بہت سنگین مسئلہ ہے، خلاف قیاس ہے، تو آپ اس سنگین مسئلہ اور خلاف قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا، یہاں پہ کچھ تقدیرات رکھنے پڑیں گے، جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ جملہ طلبیہ فعل مشغول جو ہے یہ جو ہے خبر نہیں بن رہا، کس کا، یہ جو مبتدا کے لیے پہلے والے السارق والسارقہ الزانیۃ والزانی، اس کے لیے یہ جملہ طلبیہ خبر نہیں بنائیں گے، اس کے لیے نہ بننے کے لیے آپ کو تقدیرات میں رکھنا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یوں آسان ہے مسئلہ نہیں، اگر آپ نے ہیکل کو سمجھا نہیں اشکال کے تو پھر جواب دینا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مما یتلی علیکم حکم السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، فالسارق والسارقہ، ہاں یہ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی۔ مما یتلا، یہ یہاں پہ جو تقدیر ہوں گے یوں ہوگا السارق والسارقۃ مما یتلا علیکم حکم السارق والسارقہ، یوں آپ اس کو کیا کریں گے، مقدر رکھیں گے، مقدر فاقطعوا ایدیہما، اس طرح تو کیا ہوگا، یعنی السارق یہ خود بیان کر رہا ہے، یہاں بیان کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، پھر دوبارہ بیان کرنا پڑے گا۔ مما یتلا علیکم یہ محذوف ہے، یہ سب جملہ دیکھو، مما یتلا علیکم حکم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کا ترجمہ یوں ہوگا مما یتلا، جو چیز تلاوت کی ہے، علیکم کس پر، تم پر جو کچھ تلاوت کی ہے، یہی کیا ہے، حکم ہے، کس کے لیے، السارق والسارقہ کے لیے، پس فاقطعوا ایدیہما، آپ ان دونوں کے، چور اور چورنی کے دونوں کے ہاتھوں کو کاٹے، ٹھیک ہے۔ تو فالسارق والسارقہ، یہاں پہ جو آیت میں جو السارق والسارقہ ہے مبتدا و معطوف علیہ، پہلے والا سارق کیا ہے، مبتدا ہے، معطوف علیہ ہے، اور دوسرا سارق اس کے لیے معطوف ہے، یعنی عطف معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ والخبر محذوف، پھر خبر کیا کریں گے، خبر آپ اس فاقطعوا کو نہیں بنائیں گے، پھر خبر کو کس کو بنائیں گے، علیکم جار و مجرور کو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ الجار مجرور، دیکھو خود بیان کرے، والخبر محذوف، خبر اس کا محذوف ہے، وہ خبر محذوف کیا ہے، الجار والمجرور، جار و مجرور ہے، یعنی علیکم۔ واقطعوا جملۃ مستأنفہ، اور یہ جو اقطعوا ہے یہ کیا ہے، جملہ مستأنفہ ہے، یعنی آپ یوں کہیں پھر، یعنی السارق مبتدا ہو گیا معطوف علیہ، والسارقہ کیا ہو گیا، معطوف، اور یہ معطوف ہو گیا، یہ السارقہ معطوف ہو گیا، تو یہ مبتدا، اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، مما یتلا علیکم میں جار و مجرور اس کے لیے خبر بنیں گے، تو اس صورت میں یہ اقطعوا جو ہے اس کے لیے خبر نہیں بنے گا، جب خبر نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا، پھر وہ جملہ مستأنفہ کا جملہ مستأنفہ بنیں گے، تو جب یہ اس طریقے سے آپ تقدیر کو مانیں گے تو فلم یلزم الاخبار، خبر دینا لازم نہیں آتا اس نتیجے میں، یہ جب آپ اس طرح تقدیرات کریں گے تو فلم یلزم الاخبار، خبر دینا لازم نہیں آتا، بالجملۃ الطلبیہ، جملہ طلبیہ سے، عن المبتدا، مبتدا جو ہے جملہ طلبیہ سے خبر دینا لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور
ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه من بغیرہ من جملۃ اخرى. یہ جو ہے باقی تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں رکھیں گے، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کل 2 مثالیں پھر آ رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے تقریباً 10-15 منٹ پھر لیں گے. تو یہ یہاں تک جو ہے نا پہلا جواب آپ ذہن میں رکھیں، یعنی اگر آپ اس میں السارق کو مبتدا بنائیں معطوف ہونے لے، پھر اس سارقہ کو معطوف بنائیں گے تو اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے. مما یتلا علیکم میں علیکم جار مجرور محذوف کو خبر بنانے کی صورت میں یہ جو اقطاع ہے پھر یہ خبر نہیں بنیں گے، پھر یہ جملہ مستأنفہ بنے گا. جملہ مستأنفہ بننے کی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے جو خبر دے رہے ہیں تو وہ جو ہے اقطاع کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو خبر ہے وہ جملہ خبریہ جو ہے آپ اس کو نہیں بنا رہے ہیں. اور دوسری بات وَلَمْ يَسْتَقِمْ، یہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.